السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کے نسل ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اصل زندگی کے بارے میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان جیسا مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد، جھگڑا اور خون ریزی کریں گے؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو انہیں ان سب چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی وہ ان کے خیرخواہ میں سے ہے۔ پس مردود نے انہیں دھوکہ دے کے انہیں درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور صدر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر اسے معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد
دنیا میں رہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف سے اگر کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو نبیوں کی بات نہیں مانے گا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے جب غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگنے لگے جب تک وہ اللہ کو راضی نہ کر لیے۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کسی نبی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔